اموالہم مال لیتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ تے جنت توانو پیا دیندا ہے، یعنی مال لیندا ہے، جان لیندا ہے تے جنت دیندا ہے۔ گل کرو سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ سستا۔ سودا سستا ہے، جان لیتا ہے، مال لیتا ہے، جنت دیتا ہے۔ اور عجب لطف بھی باتیں ہیں بھئی جدڑ دیون دی واری آئی ادھر مفت دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جان دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ مال دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ ہن جدڑ دیون دی واری آئی ادھر مفت دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ جان تو مفت ملی ہے یا پیسے نہ لئی؟ مفت ملی ہے۔ تو جدڑ دیون دی واری آئی ادھر مفت دینا ہے۔ ہن لون دی واری آئی ہن مول پیا بھرے۔ جب دینے کی باری تھی تو مفت دیا، اب لینے کی باری آئی تو اب قیمت ادا کر رہا ہے، اور قیمت کتنی خوبصورت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ فرمائیتا ہے جنت کو قیمت بنا رہا ہوں، جنت۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ فرمائیتا ہے جنت کو قیمت بنا دیتا۔ اور سنو، میرا اللہ ہر جان دا خریدار نہیں، دیر تو ان خوش ہونے دی لوڑ نہیں، میرا رب ہر جان دا خریدار نہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، اللہ فرمائندہ نا ہر جان دا خریدار نہیں۔ اللہ تو کس جان دا خریدار ہے؟ اللہ فرمائندہ میں اس جان دا خریدار ہاں جنتے وچ ایمان آ گیا ہے، جنتے وچ ایمان آ گیا ہے۔ معلوم ہویا قیمت جان دی نہیں، قیمت ایمان دی ہے۔ قیمت جان کی نہیں، قیمت ایمان کی ہے۔ اگر جان دی قیمت ہوندی مڑ ہر دی جان خرید کردا، کافر دی جان خرید کردا، مشرک دی جان خرید کردا، منافق دی جان خرید کردا، جڑے نہیں مندے انہاں دیاں جاناں بھی خرید کردا، چونکہ دیندا تے ہر کہنو ہے پر لیندا چوڑ چوڑ کے ہے۔ ہر جان کا خریدار نہیں ہے، اللہ صرف اس جان کا خریدار ہے کہ جس میں ایمان آ گیا ہے۔ اور اگلی گل سنو، ہویا کی ہویا اے جڑا بندہ ہے نا اے سودے تو مکر گیا، جڑا بندہ ہے نا اے سودے تو مکر گیا، اے بندہ جان نو ہی قابو ہو گیا ہے، مال نو ہی قابو ہو گیا، نہ جان دیندا ہے نہ مال دیندا ہے، نہیں سن دے میں، نہ جان دیندا ہے تے نہ مال دیندا ہے۔ اے جان ہے کئی مال ہے کئی اللہ دا، تو مڑ گل کرو تو انو جان دیونی پہ جائے، تو اڈی تے فوراں تو انو جان دیونی پہ جائے، تو اڈی تے فوراں سبحان اللہ نکلے لگ جائے۔ آپ کو جان دینی پڑے تو اڈی تو جان نکل دیئے، تو انو مال دیونا پڑے تو اڈی مڑ جان نکل دیئے۔ اب نہ یہ بندہ جان دیتا ہے نہ یہ بندہ مال دیتا ہے، یہ بندہ جان نو ہی قابو ہو گیا ہے، مال نو ہی قابو ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا پہ اللہ فرمائیدہ ہے او بندے تو اپنے وعدے تو مکریا نہ دے، میں رب اپنے وعدے تے پکا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت میں نے محمد کے غلاموں کے نام لکھ دی، جنت میں نے محبوب کے غلاموں کے نام لکھ دی۔ تو ایک بندہ سودے تو مکرے ہے، اللہ اپنے وعدے تے پکا ہے۔ ہوں اتھو تک اگر گل سمجھ آ گئی ہوئے تو میں گل لگا ٹوڑنا چاہتا، مسلمانوں سودا ہو گیا،
یہ بندہ سودے تو مکر گیا. اللہ یہ سودا قرآن وچ لکھیا. اے قرآن دا 11واں سپارہ اللہ قرآن نے سودا چ لکھیا. سودا لکھ کے اللہ نے یہ قرآن اپنے کملی والے دن ڈھل دیتا. میرے نبی کو قرآن آ گیا. میرے نبی نے پڑھیا کہ اللہ کا سودا کیتی بیٹھا ہے ایمان والے نال. کیا سودا کیتا سو؟ انفسہم جان لے لئی سو، اموالہم مال لے لیا سو، بے ان لہم الجنہ تے جنت انہاں دے چھوڑی سو. میرے نبی دیا نظر اٹھیاں تو حال ویکھیا بھئی اے بندے تا سودے تو مکرے بدے، نہ جان دے دے نہ مال دے دے. مڑ کملی والے دیا نظراں تلاش کرنے لگ گئیاں کہ میں کو ایسا ہیرا مل جاوے، کوئی ایسا موتی مل جاوے، کوئی ایسا شہزادہ مل جاوے جڑا قرآن دے اس بیان کیتے ہوئے سودے کو پورا کرے تے سودا بھی انج پورا کرے کہ قربانی ہکو چ دے ادا میری پوری امت کی طرف ہو جائے. سبحان اللہ. نبی دیا نظریں تلاش کرنے لگ گئیاں. شعبان المعظم دا مہینہ آ گیا. حضرت علی کے گھر پتر جمیا. میرے کملی والے کو خبر گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے بانو نواسا عطا کیتا ہے. نبوت چلی علی کے گھر آئی. حضور نے فرمایا لاؤ محمد کو محمد کا نواسا دکھاؤ. بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حضرت امام حسین کو پیش کر دیتا گیا. رسول دیا نظرہ اٹھیاں حضرت امام حسین دے چہرے تک گئیاں. نبی دیا نظرہ جا کے حسین دے چہرے تے رک گئیاں. نبی نے نگاہ نبوت نال ویکھیا کہ قرآن کے سودے دا ذکر پیا کردا ہے. اگر زمین تے وہ سودا کوئی پورا کر سکتا ہے تو میرا حسین پورا کر سکتا ہے. سبحان تسی آکھو جناب نبی دیا نظرہ حسین دے چہرے تے رکیاں تو انہوں کی میں پتہ لگ گیا کہ نبی دیا نظرہ حسین دے چہرے تے رک گئیاں. لوگوں میں نبی دے دو کام بیکھے. میں نبی دے دو کام بیکھے جڑے نبی نے نوے کیتے. اس تو پہلے نبی کدی نہ کیتے. نبی دے وہ کام سنو جڑے نبی نے پہلی باری کیتے. کیڑے کام کیتے؟ حضرت امام حسین نو پیش کیتا گیا. رسول نے فرمایا لاؤ حسین نو میں محمد حسین دے کناں دے وچ اذان رکھ. اے اذان جڑی روزانہ تسی 5 ویلے سن دے ہو. حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو میں محمد حسین دے کناں دے وچ اذان رکھاں. میرے نبی نے اپنی زندگی وچ کدی اذان نہ آکھی. نہ مکہ نہ مدینہ نہ بدر نہ احد نہ خیبر نہ خندق. کدی موقع نہ پڑے. ہمیشہ غلام اذان پڑھ دیا حضور جماعت کریں دیا. ان کدی نہیں ہویا بے رسول اذان آکھنی پئی ہوگی. نبی نے پہلی باری اذان آکھی اور حسین دے کناں دے وچ آکھی. حضور نے فرمایا لاؤ حسین میں محمد حسین دے کناں دے وچ اذان آکھاں. نبی نے اذان آکھی. لوگوں پوچھنا ہے چاہنا نبی نے اذان کیوں سنائی؟ نبی نے انوکھا کم کیوں کیتا؟ نبی نے بکھرا کم کیوں کیتا؟ لوگوں میرا وجدان کہتا ہے میرا تصور کہتا ہے کہ نبی دیا نظرہ بیدیاں کھلوتیاں کہ قرآن کے سودے دا ذکر پیا کرتا ہے. اگر زمین تے وہ سودا کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میرا حسین پورا کر سکتا ہے. نبی نے ایک نوا کام کیتا. حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو میں حسین نو گھٹی دے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو میں محمد حسین نو گھٹی دے. نبی نے کدی گھٹی نہ دیتی. انوکھا کام کیتا نبی نے. عرب دا ایک رواج آ کہ بچہ پیدا ہو گیا لوگوں کو گھٹی پہنے آ. یہ عرب دا رواج آ. لیکن گھٹی دا طریقہ کیا ہے کہ لوگ میٹھی شاہ دی گھٹی پہنے آ. کدی کھجور دی گھٹی کھجور دنداں دے وچ چبا کے او دا تھوڑا جہا شیرہ او دی تھوڑی جہی مٹھاس او بچے نو دتی جاندی آ. یا شہد دی گھٹی او بچے نو دتی جاندی آ. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے نواں کام کیتا. کھجور بھی موجود شہد بھی موجود رسول بھی موجود تے حسین بھی موجود. نبی نے کھجور نہ چاہی نبی نے شہد نہ اٹھایا. حضور نے فرمایا لاؤ حسین
میں محمد اپنی زبان دی گھٹی دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا مرشد بغدادی زندہ باد یہ انوکھا کم نبی نے کیتا نبی نے کھجور نہ اٹھائی نبی نے شہد نہ اٹھایا حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو میں محمد حسین نو اپنی زبان دی گھٹی دے ماں لوگوں نبی نے اپنی زبان دی گھٹی کیوں دی میرا وجدان کہتا ہے میرا تصور کہتا ہے کہ نبی کے نظرہ دیکھ لیا کہ قرآن کے سودے کا ذکر پیا کرتا ہے اگر زمین تے وہ سودا کسے پورا کرنا ہے تو وہ میرے حسین پورا کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے اسی عرب کے اندر بڑے نانے دیکھے بڑے نواسے دیکھے محمد جیسا نانا نہیں دیکھا حسین جیسا نواسا نہیں دیکھا صحابہ فرماتے کہ حضور دی محبت کمال درجے دے اندر حضور نے اپنے شہزادیاں نو چاہنا موٹیاں تے بٹھانا پھر مدینے دی گلیاں دی سیر کرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی آپ فرمائیں میں ایک دیوار مدینے تے چوک وچ کھلوتا منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جڑے راہ تے کھلوتا اس راستے تے حضور چلتے آ رہے ہیں پر نبی دے موڈے تے دو لال بیٹھے سبحان اللہ دو شہزادے نے سبحان اللہ دو نور ہیں دو پھل ہیں امام حسن ہیں مولا حسین ہیں کیڑے سونے نا ہیں میں جان بوجھ کے نام بٹائندہ رہا میں کہ کوئی نہ توانوں پسند اسی توڑی زمانی سبحان اللہ پڑھ سے میں تو کچھ کے ویکھو دل نہ ہے کائنات کے سارے سونے لفظ جامع حسین کے نام تو قربان کر دے محب پر یہ لفظ دوبارہ دہرا کے بینا اور بینا اس مجمع کتنے خوبصورت انسان ہیں جنہوں نے یہ لفظ پسند نہ دے مارش کی تھا نبی دے موڑے اندے دو لال بیٹھے دو ہیرے دو موتی ہیں دو پھل ہیں دو شہزادے ہیں امام حسن ہیں مولا حسین ہیں نبی دے موڑے اندے سوال ہیں مدینے دا بازار ہے حضور چلتے آ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم فرماتے میں ٹک ٹکی باندھ کے نبی دی زیارت کرنے لگ گیا نام سوچی پہ گیا کئی تعریف کرا جڑے چڑے امدن اناندی تعریف کرا یا جڑے چاہی امدن اناندی تعریف کرا نانے دی تعریف کرا یا نواسیہ دی تعریف کرا رسول کی بات کروں یا حسین کی بات کروں سواری کی گل کرا یا سوارہ دی بات کرا حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں سوچتا رہ گیا کہ حضور چل دیا بالکل میرے قریب آ گئے تو میری زبانی چوئے جملے نکلے کہ نعم المرکب سواری کیٹی سونی ہے حضور نے سن کے جواب عطا فرمایا حضور نے فرمایا عمر دیکھ نعم الراکب صرف سواری سونی نہیں دیکھ سوار کیٹے سونی لوگوں نبی کے کندھوں پر ہر کوئی سوار نہیں ہوتا نبی کے کندھوں پر وہ سوار ہوتے ہیں جو خود جنت کے سردار ہوتے ہیں حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حضور نے فرمایا میرے نواسے تو جنتی نوجوان نہ دے سردار سبحان اللہ سبحان اللہ ہن میرے نال گل کرو مڑ ماگلی یا گلا کرے سا ہن دسو نبی زبان کیوں چسائی نبی اذان کیوں سنائی نبی موٹے تے کیوں چڑھایا مدینے دیا گلیاں دی سیر کیوں کرائی حضور اے اعلان کیوں کیتا کہ اے میرے جنت دے شہزادے لوگوں اس واسطے کہ نبی دیا نظرہ ویندیاں کھلوتیاں کہ قرآن کے سودے دا ذکر پیا کرتا ہے اگر زمین تے اور سودا کسی نے پورا کرنا ہے تو وہ میرے حسین نے پورا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے اسی حضور نے پچھو نماز پڑھنی تے حضور نے سجدے لمبے کرنے سجدے لمبے کرنے اور کجی سن ان لگنا کہ حضور دنیا چھوڑ کے چلے گئے ایڈا لمبا سجدہ
دو تسمیاں نہیں، 5 تسمیاں نہیں، 7 تسمیاں نہیں، 72 تسمیاں پڑھیاں جا رہی ہیں۔ نبی نے تسمیاں بتا دی تھی، ایڈا لمبا سجدہ کر دیتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور کے پچھو نماز پہ پڑھنا، سجدہ لمبا ہویا، میں نے فکر ہو گئی جی میں حضور دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ایڈا لمبا سجدہ حضور اگے کدی نہیں کیتا۔ صحابی فرمائے کہ میں سجدے جو سر چایا کہ میں دیکھا تھا صحیح حضور مصلی تے ہیں یا نہیں۔ صحابی فرمائے کہ میں جو سر اٹھایا منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ حضور تو سجدے میں تھے پر پشت پر حسین بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ، حضور سجدے میں تھے، پشت پر حسین بیٹھے تھے۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا، میں مڑ سجدے چلا گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا حبیب تاری پشت سے حسین سوارے، جب تک حسین نے لانا نہیں تسی سجدے جو سر نو چاہنا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان لوگوں نبی نے تسمیہ کیوں بتائیاں، نبی نے سجدے کیوں بتائے، نبی نے زبان کیوں چسائی، نبی نے اذان کیوں سنائی، نبی بوڑھیاں تے جا کے سیر کیوں کرائی۔ لوگوں نبی دیا نظراں ویدیاں کھلوتیاں کہ قرآن کے سودے کا ذکر پیا کرتا ہے، اگر زمین تے اس سودے کو کسی نے پورا کرنا ہے تو وہ میرے حسین نے پورا کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرماتے ہیں اسی نماز پڑھنی، حضور شہزادیاں نوں چا لونا، جھولی وچ پا لونا، ساڈے سامنے بیٹھ کے رسول نے چومنا، سبحان اللہ، کدی حسین دا متھا چومنا، کدی حسین دے حضور نے رخسار چومنے، کدی ہونٹ چومنے، کدی گردن دے بوسے، کدی سینے دے بوسے، کدی رسول نے ہاتھ چومنے تے چم چم کے رسول چھوڑ دیونا۔ تے پر صحابہ دے مجمع دے وچ حضور نے خطاب کرنا اور خطاب لاجواب کرنا۔ حضور نے فرمانا سنو من حب حسینا فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ۔ جس نے حسین نال محبت کی تھی وہ سمجھے اس نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی، اور جس نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی اس نے خود خدا نال محبت کی تھی۔ پھر حضور کی تقریر رک دی نہیں، تقریر جاری رہی۔ حضور فرماتے سنو ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے حسین کا بغض رکھیا یاد رکھے اس نے مصطفیٰ کا بغض رکھیا، اور جس نے مصطفیٰ کا بغض رکھیا اس نے خود خدا کا بغض رکھیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صحابہ فرمانا اسی یہ منظر روز بے دیا سے حضور نے صحابہ دے من میں خطاب کر کے سنانے، عظمت حسین پر گفتگو کرنی۔ لوگوں نبی نے اتنا پیار کیوں کیتا ہے، نبی نے سندے کیوں بتائے، نبی زمان کیوں چسائی، نبی اذان کیوں سنائی، نبی موڈے نے جا کے سیر کیوں کرائی۔ میں یہ گلاں کرندہ رہا تے کئی گھنٹے گزر جانے، صرف اشارے کر کے اپنے مضمون نو مکمل پیا کرنا کہ لوگوں نبی دیا نظرہ دیکھی کھلوتیاں کہ اے قرآن دا جڑا سودا بیان پیا ہوندا ہے، اگر زمین تے سودا کسی نے پورا کیتا ہے تو وہ میرے حسین نے پورا کیتا۔ آؤ مسلمانوں، یزید بادشاہ بڑھ گیا، دیکھو حسین نے کیویں سودا پورا کیتا ہے۔ یزید بادشاہ بڑھ گیا، تخت تے قبضہ ہو گیا، یزید نے اپنا بندہ بھیجا گورنر مدینہ کی طرف، مدینے کے گورنر کو آکھیا کہ نبی دے نواسے بلاؤ اور میرے حق دے اندر بیعت طلب کرو۔ گورنر مدینہ نے میرے مولا حسین کو بلایا، آپ تشریف لے کے آئے۔ گورنر مدینہ نے گل چھڑی، اس نے کہا حسین یزید دا بندہ آیا بیٹھا ہے، سنے آیا ہے کہ تھوڑے کو بیعت طلب کی جائے۔ میرے امام نے فرمایا اے پاک ہاتھن کسی پلید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جنہیں مصطفیٰ نے چوما ہے۔
یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کی زلفوں سے کھیلتے رہے ہیں. یہ پاک ہاتھ ہے، کسی پلیت کی بیعت نہیں کر سکتے. پھر حالات شہر مدینہ دے اتنے سنگین کر دیتے گئے کہ نبی دے نواسیاں نو شہر مدینہ چھوڑنا پڑا. حالات اتنے خطرناک ہو گئے، مدینہ شریف کی حرمت کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کدھر مدینے کی حرمت پر پامال نہ ہو جائے، نبی دے روزے کی حرمت پامال نہ ہو جائے. نبی دے نواسیاں نے شہر مدینہ چھوڑ کے شہر مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا. مدینہ چھوڑ دیتا، مکہ شریف تشریف لے گئے. پھر مکہ شریف کے اندر قیام کیتا. حج کا موقع آ گیا، یزیدیہ نے نواں پلان تیار کیا. انہاں کیا حاجی بناؤ، احرام پواؤ، حاجیاں دی شکل دے اندر قاتل مکے وچ بھیجو جڑا شہر مکہ دے اندر نبی دے نواسیاں نو شہید کر دے. میرے مولا حسین کو خبر ملی تو آپ نے حرمت مکہ دا خیال کردے ہویا، شہر مکہ کی حرمت کا احترام کردے ہویا کہ یہاں خون نہ بہے، قتل و غارت نہ ہو، مکہ کی حرمت پامال نہ ہوئے. نبی دے نواسیہ نے شہر مکہ چھوڑیا اور آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. 2 محرم الحرام مقافلہ حسین بیٹھے ہو. وہ جس سودے کا ذکر قرآن کر رہا تھا، آؤ ذرا دیکھو حسین نے کربلا میں پھر اس سودے کو کیسے پورا کیا. تسی یہ سودے تو مکر گئے، تسا نہ جان دیں گے ہو نہ مال دیں گے. حسین کو دیکھو، حسین نے جان کیسے دی، حسین نے مال کیسے دیا، سب کچھ قربان کر دیا. 2 محرم الحرام مقافلہ حسین کربلا پہنچے. یزیدیہ نے آ کے حسین کو گھیرا پایا. انہاں کہ حسین مطالبہ ہی کوئی جڑا مدینے جا پھر مکے جا. ہن کربلا چی وہ مطالبہ ہے کہ بیعت کی جائے، یزید کی بیعت کی جائے. میرے امام نے فرمایا اے پاک ہاتھ ہے، پلید کی بیعت نہیں ہو سکتی. آپ نے بیعت سے انکار کیا. مذاکرات چلتے گئے. میرے امام نے فرمایا اگر حق ہو تو میں حسین مشرق کی طرف چلا جاؤں، مغرب کی طرف چلا جاؤں، شمال کی طرف چلا جاؤں، جنوب کی طرف چلا جاؤں، جس طرف جانے کی اجازت دیتے ہو. حسین جانے کے لیے تیار ہے، لیکن یزیدیہ نے ٹھان لی. انہاں بدبختہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یا حسین بیعت کرے یا پھر شہید کر دیتا جائے. دن گزرتے رہے. 7 محرم کا دن آیا، 22,000 کا لشکر آ گیا. نہر فرات تے پہرا لگ گیا. اعلان ہونے لگا ہر چیز پانی پی سکتی ہے. خاندان نبی، اولاد علی، زہرا کے بچیاں دا پانی بند کر دیتے جا رہے. 7ویں نو پانی بند، 8ویں نو پانی بند، 9ویں نو پانی بند، 10ویں نو پانی بند. انہوں نے سیدہ دا پانی بند کر دیتا. سیدہ نے گرم ریت کے ہاتھ مارے، تیمم کر کے اللہ دے قرآن تلاوت بھی جاری رکھی. ہر خیمے وچوں قرآن پہ پڑھی مردی آواز آئی. یزیدیہ نے آکھا اگر حسین نو حرام ہے تو حسین دی شکست دہی کو فارغ ہونا ہے. حسین نو حرام دہی کو طریقہ ہے. قرآن وکھرا کرو، حسین وکھرا کرو. جب تک قرآن تے حسین کٹھے نہیں انہاں نو ہرایا نہیں جا سکتا. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوں. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی لیے رسول نے کہا
قرآن اور حسین کا ساتھ وہ ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ انہیں دامیوں جنگ دے تبل بجا دیتا، اعلان جنگ کر دیتا، قربانیاں کا آغاز ہو گیا، محبان اہل بیت قربان ہوئے، حبیب ابن مظاہر جیسے، سہیل ابن قین جیسے، مسلم بن عوفہ جیسے۔ پتہ نہیں پر نام کیوں نہیں چنگے میرے کے لیے بڑے نام کوئی نہیں۔ ایک حسین دے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے کربلا کے اندر جاوے شہادت گوش کیتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم بندہ ایک ایک دا نام لیندہ ہے کلے اٹھر جاندے۔ ایمنا 72 قربانیاں دے اندر شامل ہیں جنہاں کربلا کے اندر ہوئی۔ اور یہ فقائے کار نے جنہوں نے میرے مولا حسین نے رات کی تاریکی کے اندر جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یزیدی میرے خون دے پیاسے تواڈے نال انہاں دی لڑائی نہیں، تسی اگر اپنی جان بچانا چاہو اپنی جان بچاؤ، امان پاؤ، جو جانا چاہے حسین کی طرف اجازت ہے، حسین راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں ساتھیاں نے کھڑے ہو کے خطاب کیتا، انہاں کہا حسین اج اپنی جان بچا کے تے حسین کو کربلا کے اندر یزیدیاں کی فوج کے سامنے کلا چھوڑ کے واپس چلے جاؤں گے، اپنی جان کے بچا جاؤں گے، لیکن ایک سوال کا جواب دیو، کل قیامت دے دے توڑے نانے محمد نو کیڑا منہ دکھاؤ؟ پھر اے رفقائے کہا میرے مولا حسین کے نال رہے اور ایک ایک نے جام شہادت نوش کیتا۔ رفقائے کہا شہید ہو چکے تو نبی کے اپنے گھر کی باری آئی، حضرت علی کے بیٹے شہید ہوئے، پھر حضرت امام حسن دے لختے جگر شہید ہوئے، پھر میرے مولا حسین کے اپنے بیٹے سے شہید ہوئے۔ اس کے اندر جوانیت معصومیت ہم شکل رسولی ہیں۔ 72 قربانیاں کربلا دیا لکھیاں ہوئی ہیں، 72 قربانیاں مکمل ہوئیں تو میرے مولا خود گھوڑے کے سوار ہو گئے، یزیدیاں بنال برسرے پیکار ہو گئے، لڑکیاں پیاس کی شدت کو نڈھال ہو گئے، جسم زخمہ دنال چورو چور ہو گیا۔ میرے حسین گھوڑے تو ڈرے زمین پر آئے، کربلا دا مورخ لکھتا ہے، تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے، شمر ویدہ کھلوتا اس ویکیا حسین کی بس ہو گئی، انہیں تلوارہ چھک لئی، میرے امام دے قریب آئے، سر انبر الگ کر دیتا، وجود مبارک الگ کر دیتا، سر وکھرا ہو گیا، دن وکھرا ہو گیا، یزیدیاں بدبختہ نے سر نیزے تے چڑھا دیتا، انٹھے کھلو کے نعرے مار دیتے، ہار گیا حسین، جیت گیا یزید، انہاں بدبختہ نے نعرے مارے، پر جو سر نیزے تے چڑھایا یزیدی خود میں کے حیران ہو گئے کہ حسین تو صرف وکھرا قرآن پڑھتا پہ دن وکھرا قرآن پڑھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ آپ نے ایسے جام شہادت گوش کیا، سر نے وکھرا قرآن پڑھیا، دھن نے وکھرا قرآن پڑھیا۔ اس امت کو میرے حسین درس دیتا ہے سب کو چھوڑیا جا سکتا ہے، قرآن نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ یہی بات میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، سب کو چھوڑ دی گیا، قرآن نہ چھوڑے۔ یہ درس حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے، یہ مشن حسین ہے۔ جس کے پاس قرآن نہیں اس کے پاس حسین نہیں، چونکہ قرآن حسین نہ لے، حسین قرآن نہ لے، قرآن علی نہ لے، علی قرآن نہ لے، قرآن نبی نہ لے، نبی قرآن نہ لے۔
میرے حسین نو قرآن نال ایڈا عشق کہ سر نے وکھرا قرآن پڑھے دڑ نے وکھرا قرآن پڑھے حضرت علی المرتضیٰ نو قرآن نال ایڈا عشق ایک رکعت وچ پیر پاونا دوئی رکعت تے جانا تے رب دا سارا قرآن پڑھ چھوڑ سبحان اللہ اسی واسطے آکھیا گیا القرآن مع العلی والعلی جو مع القرآن جتھے قرآن ہو سی علی اتھائی ہو سی سبحان اللہ جتھے علی ہو سی قرآن اتھائی ہو سی قرآن علی نالے علی قرآن نالے سبحان کہ رسول نو قرآن نالے ایڈا عشق میرے نبی نے قرآن پڑھنا ساری رات کھلو کے قرآن پڑھنا سویر ہو جاونی تنو رسول دے پیر سجڑے رب نو روکنا پونا جبریل جی رب جلیل محبوب نواز ساری رات قرآن نہ پڑھیا کرے ادھی رات آرام کیتا کرے پچھلی رات کی اٹھی کے محمد قرآن پڑھیا کرے میں رب دا قرآن سنیا کرے توڑے نبی نو قرآن نال ایڈا عشق ساری رات کھڑو کے قرآن پڑھنا اس قرآن کے لیے رسول نے اپنی پوری زندگی صرف کی پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اس امت کو یہی درس دیا اور کربلا کا سب سے عظیم درس وہ یہی قرآن ہے وہ کربلا کی ساری گلاں کو یاد ہیں قرآن یاد نہیں حسین کا یہ پیغام یاد نہیں باقی ساری باتیں یاد ہے پانی بند ہو گیا یہ یاد ہے گھوڑے دوڑائے گئے یہ یاد ہے تلوار چلائی گئی یہ یاد ہے باقی ساری گلاں یاد ہیں کہ حسین نے سر نے بکھرا قرآن پڑھیا دھڑ نے بکھرا قرآن پڑھیا یہ قرآن کیوں نہیں یاد کہ یہ اصل کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے یہ محرم ہمیں اس یاد کو تازہ کرتا ہے کہ حسین کے مشن کو زندہ کرو حسین کے درس کو زندہ کرو حسین کے پیغام کو زندہ کرو خود قرآن پڑھو پھر اپنے بچیاں کو قرآن پڑھاؤ پھر اپنی نسلوں کے اندر قرآن کا نور منتقل کرو قرآن تو بغیر جہان نہیں قرآن تو بغیر زندگی نہیں جنہ لوگوں کو قرآن نہیں ہے انہیں تو کوئی زندگی نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے قوم کیوں زندہ ہے جس کو رب کا قرآن ہے اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت کے اندر کہ قرآن کے اس پیغام کو سمجھیے کہ یہ جان بھی رب کی یہ مال بھی رب کا تسی اس جان نو بھی قابو ہو گئے ہو مال نو بھی قابو ہو گئے ہو نہ جان دے دیو نہ مال دے دیو حسین نے جان بھی دی ہے حسین نے مال بھی دیا آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں حسین نے اپنے معصوم دیے ہم شکل رسول دیے حضرت علی اکبر کو جب بھیجا تو حضرت امام حسین نے ہاتھ سے علی کی تلوار پھدائی قبر کے اندر علی کا قبر بند بنایا سر پہ محمد کی دستار رکھی اور پھر فرمایا علی اکبر تیری شکل میرے نانے محمد نہ رل دی تھوڑا جہا ٹور کے دکھا تیرے ٹورم دے نال نانے محمد دی ٹور یاد آوے بول کے دکھا تیرے بولن نال نانے محمد دا بولن یاد آوے ایسے جوان حضرت امام حسین نے پیش کر کے اس امت کو درس دیا ہے کہ یہ مال بھی رب کا یہ جان بھی رب کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے قرآن نہیں چھوڑا جا سکتا یہ درس حسین ہے یہ پیغام حسین ہے یہ محرم آپ کو یہ یاد دلا رہا ہے اپنی زندگیوں میں قرآن کی محبت پیدا کیجیے قرآن سے عشق پیدا کیجیے حسین کے درس کو زندہ کیجیے صرف چاول کھا کے صرف سبیل دا پانی پی کے گزارا نہ کرو یہ برکت ہے سبیل برکت ہے یہ لنگر برکت ہے لیکن اصل وہ پیغام ہے جو کربلا میں حسین دے کر گئے ہیں اس پیغام کو سمجھیے
اپنے بچوں تک اس کو منتقل کیجیے. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس میں حسینی صحیح معنوں میں اپنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شعر ایک نعت شریف کو پڑھتے ذکر اہل بیت میں اور پھر نام و سلام دے آگے کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں حیدر دجایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال سگر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے اے کوفی کی جان میرا کی وقارے مینوں جاندا میرا پروردگار اے کوفی کی جان میرا کی وقارے مینوں جاندا میرا پروردگار تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تیرا رسول مصطفیٰ جانے رحمت اتبلا کو سلام آسیو تھام لو ہمارے مصطفیٰ آسیو مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زالہ ہو گو سارے باپ
نصیبت کو تجھے عطا فرما دے. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد